اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی جیسا حسین وجود آج تک کسی ماں نے جنا نہیں اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ہو جائے، کتنا بڑا ہو جائے کہ پر لگا کے ہوا میں اڑتا ہو، لیکن اگر اس کی کوئی بات میرے اللہ اور میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہوگی تو پوری دنیا اس کی بات کو مان لے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی رہنمائی کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی کی طرف دیکھے گا، اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کا ماننے والا نہیں ہے، وہ آپ کی رسالت کا تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، آج سن 2021 کی پہلی تاریخ ہے۔ سن 2020 گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے مقررہ مدت سے ایک سال اور ختم ہو گیا، اور جو چلا گیا پھر کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے یہ نیا سال پوری دنیا انسانیت اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا سال ہو، اور کرونا جیسی مہلک بیماری کی جڑ سے اکھڑ جانے کے خاتمے کا سال ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ یہ قوم مختلف فرقوں، مختلف طبقوں اور مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر کہتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، اور ہر شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں اور اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح راستے پر چل رہا ہے، کون غلط راستے پر چل رہا ہے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی اگر آپ کے دل کے اندر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، مال و زر سے زیادہ، کاروبار بزنس سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اگر نبی پاک کی محبت ہے تب تو آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر دنیا کی کسی چیز کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ کے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ثابت ہوا کہ جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر اتنی ہی نبی پاک کی محبت ہوگی۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا کیا کہنا؟ ان کے ایک صاحبزادے کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ جنگ بدر میں شریک تھے اور ابو بکر صدیق بھی شریک تھے، لیکن اس وقت تک عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، کافروں کی فوج میں تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر حضرت عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن انہوں نے ابو بکر صدیق کو قتل نہیں کیا۔ جنگ ختم ہو گئی، کچھ دن کے بعد عبد الرحمن ایمان لے آئے۔ ایک دن انہوں نے کہا، ابا کئی بار ایسا ہوا جنگ بدر میں کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، عبد الرحمن قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہارا سر کاٹ دیتا، اور تمہارے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے میں یہ نہ سوچتا کہ میرے بیٹے کا سر ہے، میں یہ سوچتا کہ یہ میرے نبی کے دشمن کا سر ہے۔
احد کی لڑائی شوال سن 3 ہجری میں ہوئی۔ ایک صحابی ہیں عمارہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخموں سے چور ہو کر گرے، پورا بدن لہو لہان تھا لیکن ہوش میں تھے۔ اللہ کے نبی ان کے سرہانے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا عمارہ، تم نے میرے لائے ہوئے دین پر اپنی جان قربان کر دی، اللہ تمہاری شہادت قبول فرمائے۔ لیکن عمارہ، اگر کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بتاؤ۔ تو حضرت عمارہ بول سکتے تھے لیکن کچھ نہیں بولے، اپنا خون آلود چہرہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لائے اور نبی کے پاؤں سے رگڑنے لگے، گویا کہ اگر کچھ کہنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ لیکن محبت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر وہ آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت رسول میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو محبت منشاء رسول کے خلاف ہو وہ محبت نہیں بلکہ جہالت ہے، وہ عقیدت نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ اور جو لوگ محبت رسول میں دیوانگی کا ذوق رکھتے ہیں اور ہر وقت محبت کی حدود کو توڑنے پر تیار رہتے ہیں، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہوش محبت یاد کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے ہمارے نبی کے ساتھ صدیق اکبر جیسا محبت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ ابوبکر صدیق جو آپ کے دکھوں کا ساتھی تھا، وہ ابوبکر صدیق کہ جب پورا عرب آپ کی نبوت کا انکار کر رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے آپ کی نبوت کا اقرار و اعلان کیا۔ وہ ابوبکر صدیق جس نے حمایت رسول کے صلے میں کفار مکہ کے ہاتھوں مار کھائی، وہ ابوبکر صدیق جس نے اپنا سب کچھ آپ کے لائے ہوئے دین پر قربان کر دیا، وہ ابوبکر صدیق جس نے ہر طرح کی مصائب اور مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا، وہ ابوبکر صدیق جس نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے نکاح میں دیا، وہ ابوبکر صدیق جس نے ہجرت کی رات میں آپ کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، وہ ابوبکر صدیق جس نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی سعادت حاصل کی، وہ ابوبکر صدیق جس کے زانوں پر غار ثور میں آپ نے آرام فرمایا، اور وہ ابوبکر صدیق جس نے آپ کی زندگی ہی میں حضرات صحابہ کرام کی امامت فرمائی، اور وہ ابوبکر صدیق جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مدفون ہے۔ وہ ابوبکر صدیق محبت رسول میں کس قدر باہوش ہے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہمارے نبی کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات کیا ہوئی؟ صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن ہمارے نبی مدینہ تشریف لائے اس سے زیادہ تابناک دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عمر پر تو بدحواسی طاری ہو گئی، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی میری یہ تلوار اس کا سر کاٹ دے گی۔ اب صحابہ دوہری مصیبت سے دوچار ہو گئے، ایک تو آپ کی وفات کا غم اور دوسرے حضرت عمر کی غم و غصہ کی ایک کیفیت۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، جسد مبارک پر یمنی چادر لگی ہوئی تھی، آپ کے جسم اطہر پر آپ کا جسم اطہر یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق پہنچے، رخ انور سے چادر ہٹائی، روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت ابوبکر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص حضرت محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کی وفات ہو گئی۔
اور من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مر نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑی کے بل دین سے لوٹ پڑو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو دین سے لوٹ پڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بتایا ابن خطاب ہوش میں آ جاؤ، جیسے دنیا میں بہت سے رسول آئے اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، اسی طرح سے ہمارے آقا بھی دنیا میں آئے، اپنا مشن پورا کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب رونے دھونے کی بات نہیں ہے، آقا کی دی ہوئی امانت کو سنبھالنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس آیت کی میں پہلی بار سن رہا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا دنیا سے چلے گئے اور ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ یہ تھی باہوش محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہا کرتے تھے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں آپ پر نظر پڑ جاتی ہے تو میں سیراب ہو جاتا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ محبت کے آداب کو ملحوظ رکھو، محبت کے حدود کو مت توڑو، اور یہود و نصارہ کی طرح سے آزاد محبت کو مت اپناؤ۔ تو محبت کا مطلب یہی نہیں کہ بس ہم ان کے عقیدت مند بن جائیں، یا ان کی بارگاہ میں نعتوں کے گلدستے پیش کریں، یا ان کا نام سن کر انگوٹھا چومیں، یا ان کا نام آنے پر نعرے رسالت بلند کریں، یا ان کی تاریخ پیدائش کو تہوار کی طرح سے منائیں، نہیں۔ جبکہ اسلام میں صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو ہوتی ہے، دوسرے عید الاضحیٰ جو 10ویں ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ان دونوں تہواروں کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے تہوار رائج ہیں، جیسے شب برات، 11ویں، محرم، عید میلاد النبی وغیرہ، یہ تمام تہوار ہمارے نبی کی وفات کے بعد رائج کیے گئے تھے، اس لیے ان تہواروں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی سے کیسے محبت کی جائے، اس کا سسٹم کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو۔ بھائی نماز کیسے پڑھی جائے؟ نماز ایسے پڑھی جائے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے۔ آپ سوچئے، کوئی آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز میں جان بوجھ کر ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کرے، یا جان بوجھ کر 2 سجدوں کے بجائے ایک ہی سجدہ کرے، تو نماز تو اس نے پڑھی لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نماز نبی کی سنت و فرمان کے خلاف ہوگی۔ کوئی آدمی حج کرنے جائے لیکن بجائے 8ویں ذی الحجہ کے 9ویں ذی الحجہ کو مینا پہنچے، بجائے 9ویں ذی الحجہ کے 11ویں ذی الحجہ کو عرفات جائے، بجائے 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں کے 14ویں 15ویں کو کنکری مارے اور قربانی کرے، تو حج تو اس نے کیا مگر اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ مینا بھی گیا، مزدلفہ بھی گیا، عرفات بھی گیا، اس نے رمی بھی کی، اس نے حلق بھی کرایا، اس نے قربانی بھی کی، مگر اس کا حج کیوں نہیں قبول ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا حج ہمارے نبی کی سنت کے فرمان کے خلاف ہوگا۔ تو محبت رسول تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو محبت رسول ایسی ہونی چاہیے جیسے ہمارے نبی نے بتایا۔ آپ نے کیا بتایا؟ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ کیا بتایا آپ نے؟ آپ نے بتایا لوگوں، میری کامل محبت ایمان کی کسوٹی ہے، اور میری کامل اطاعت میری محبت کی کسوٹی ہے۔ جو شخص مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ رکھے وہ ایمان والا نہیں، اور جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن میری اطاعت و پیروی نہ کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی امتی بھی ہو، آپ کا انکاری بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟
انہوں نے سوال کیا ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی امت میں آپ کا انکاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و پیروی کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے ہر قدم پہ میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کر دیا۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ جو شخص نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اور نبی کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے وہ ہے نبی کا ماننے والا، اور جو نبی کی پسند کو ناپسند کر دے اور نبی کی ناپسندیدہ چیزوں کو اپنا لے وہ نبی کا ماننے والا نہیں بلکہ نبی کا انکار کرنے والا۔ تاریخ کی طرف چلیے، ذی قعدہ سن 6 ہجری، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے قریب ہے، حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک مصالحت ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے نبی اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے لیکن حدیبیہ پر روک دیے گئے، پھر بلا عمرہ کیے ہوئے ان کو مدینہ واپس جانا پڑا، وہی معاہدہ ہوا۔ جو معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر وہ معاہدہ بالکل ایک طرفہ تھا، قریش مکہ کے حق میں تھا۔ آپ غور سے سن لیں، تاریخ کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانے گی وہ تاریخ کیا بنائے گی۔ تو جو معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر بالکل ایک طرفہ تھا قریش مکہ کے حق میں۔ اس میں جو دفعات طے ہوئی ان میں ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان پناہ لینے کے لیے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا جائے تو قریش مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو حضرت محمد اسے واپس کر دیں گے۔ اس کے بعد معاہدہ لکھنے کی بات آئی، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قریش کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا نہیں یہ رحمان الرحیم کیا چیز ہے، آپ یہ لکھائیے بیسمک اللہم۔ آپ نے فرمایا علی یہی لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا علی لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا، سہیل بن عمر اکڑ گیا، اس نے کہا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو ہمارا آپ کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ ہم اس معاہدے کے اندر لفظ رسول اللہ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اسے کٹوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا علی کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جس شخصیت کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول مانا ہو اس لفظ رسول اللہ پر میرا قلم نہیں چل سکتا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بتایا، آپ نے دست مبارک سے کاٹ دیا، ہو گیا معاہدہ۔ صحابہ اس معاہدے پر بہت برہم ہوئے، ان کا دماغ کسی طرح سے اس بات پر راضی نہیں تھا کہ وہ ذلت آمیز صلح پر تیار ہو جائیں، لیکن جب آپ نے فرمایا یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی میری مرضی ہے اور یہی اللہ کی بھی مرضی ہے، تو تمام صحابہ نے جذبات کے طوفان کے باوجود اپنے آپ کو نبی کے فیصلے کے آگے جھکا دیا، ثابت کر دیا کہ سچا مومن وہ ہے جو اپنی پسند کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو رحمت للعالمین کے حکم پر قربان کر دے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے گئے حرم شریف میں، حجر اسود کے پاس پہنچے تو کہا اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہونٹوں سے تجھے چوما تھا اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ ایک نکتہ سمجھ لیں آپ، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی یہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے چہیتے، ان کے پیارے، ان کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ دنیا کے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب و چہیتا بنا لے گا۔ یعنی تم نبی کے مطیع بن جاؤ تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کی محبوبیت پانے کا واحد راستہ ہے اطاعت رسول کا راستہ، اور وہ شخص
کتنا خوش نصیب ہے جس کو دربار الہی میں محبوبیت کا مقام پیدا ہو جائے، محبوبیت کا مقام مل جائے۔ میرے بھائیوں، جب تک مسلمان نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم تھے، تب تک ہر قدم پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصائب برداشت کر لیے، مشکلات سہ لی، لیکن نبی کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹے۔ اور جب مسلمانوں نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا تو ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی۔ کیسے؟ احد کی لڑائی شوال سن 3 ہجری میں ہوئی۔ احد پہاڑ مدینہ سے 6 کلومیٹر اتر ہے، اور مسجد نبوی کے اتری حصے سے احد پہاڑ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ 3000 کفار مسلح ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کی تعداد تھی 3000۔ ان کے لشکر میں بار برداری کے لیے 3000 اونٹ بھی تھے، اس میں 200 گھوڑے بھی تھے، اس میں 15 عورتیں بھی تھیں ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے، تو اکابر صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ اور منافقین، ان کی متفقہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، اس لیے کہ مدینہ اس وقت کھجور کے باغوں سے اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن کچھ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں گے تو دشمن ہم کو کمزور و بزدل سمجھے گا، ہم کو احد پہاڑ پر چل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے 1000 کا لشکر تیار کیا، آپ احد پہاڑ کی طرف چلے، احد کے پاس پہنچے، ایک مقام پڑتا ہے مقام صوت، سین واو تو، وہاں سے 300 منافقین بہانے بنا کے لوٹ آئے کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں جان دینے جائیں۔ اب بچے 700 آدمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سب بندی کرائی کہ سامنے دشمن کی فوج، ادھر مسلمانوں کی فوج، اور داہنی طرف سے ڈرہ ایسا تھا کہ ادھر سے دشمن کے آنے حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا دیکھو، ہم ہاریں یا جیتیں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ جنگ شروع ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مشرکین کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، میدان خالی ہو گیا۔ اب ان 50 تیر اندازوں میں سے تقریباً 40 نے کہا کہ جب ہم جیت گئے ہیں تو ہمیں یہاں کھڑا رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی چلے مال غنیمت لوٹیں۔ نبی کے فرمان کو بھلا دیا، میدان میں کود پڑے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ خالد بن ولید جو اس وقت رسالہ کے کمانڈر تھے، انہوں نے اسی درے سے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے بھرپور حملہ کر دیا، اور پھر ایسی خونریزی ہوئی کہ اس میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور اسی میں آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور جب یہ لوگ مدینہ گئے، بڑی گھبراہٹ تھی، بڑی سراسیمگی تھی، لوگ کہتے تھے کیسے ہو گیا، ہم جیت گئے تھے کیسے ہار گئے۔ اللہ فرماتا ہے قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو کیسے ہوا، قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی ان کو بتا دو کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تم نے مال کی محبت میں مبتلا ہو کر محمد رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے ہاتھوں میں آئی ہوئی فتح تمہاری شکست سے بدل گئی۔ یہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی گئی کہ لوگوں، اگر تم نے نبی کا راستہ چھوڑا تو بربادی اور ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور یہی ہوا ہو رہا ہے، یہی ہم اور آپ جھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم تھے تو دنیا کی ہر قوم مسلمان پر اعتبار کرتی تھی، آج ہم پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نبی کے راستے پر تھے تب دنیا کی ہر قوم مسلمان پر اعتبار کرتی تھی۔ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، قطب نما ایک ڈبیا جیسی چیز ہوتی ہے، قطب نما، اس میں ایک سوئی لگی رہتی ہے، اس سوئی کا سرا ہمیشہ اتر کی طرف رہتا ہے۔ آپ قطب نما کو مسجد میں رکھ دیجئے، سوئی اتر رہے گی، اس کو الٹا کر دیجئے، سوئی اتر رہے گی۔
जेब में रख लीजिए, सुई उत्तर रहेगी। नतीजा ये है कि हर शख्स कुतुबनुमा पर एतबार करता है। इसी तरह मुसलमानों का हाल था। तारीख का हैरत अंगेज़ वाक़या है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में नजरान के इलाके में मुसलमानों और ईसाइयों में जंग हो रही थी। नजरान का इलाका जंग हो रही थी मुसलमानों और ईसाइयों में। इत्तेफाक से एक ईसाई से पेशालार पकड़ा गया। हज़रत उमर ने तलवार उठाई उसे कत्ल करने के लिए। अचानक ईसाई चिल्लाता, पानी पानी, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। हज़रत उमर ने हाथ रोक लिया, हुक्म दिया पानी का प्याला लाया जाए, ईसाई से पेशालार को पिलाया जाए। पानी लाया गया, उसके हाथ में दे दिया गया, लेकिन पानी पी नहीं रहा है, खड़ा है। हज़रत उमर ने पूछा, जब तुम इतने प्यासे थे तो आखिर पानी क्यों नहीं पी रहे हो? पानी तुमको मिल गया। उसने कहा, जनाब मैं अपनी जान के खौफ से पानी नहीं पी रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि आप मेरे सर पे खड़े हैं और आपके हाथ में नंगी तलवार है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और पानी पीने ही की हालत में आप मेरी गर्दन मार दें। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम प्याले के इस पानी को नहीं पी लोगे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। इतना होना था कि ईसाई से पेशालार ने पानी का प्याला फेंक दिया, पानी ज़ाय कर दिया। हज़रत उमर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पानी का प्याला क्यों फेंक दिया? पानी क्यों ज़ाय कर दिया? तो ईसाई से पेशालार ने कहा, जनाब मुझे यकीन है कि ये ज़मीन झूठी हो सकती है, या आसमान झूठा हो सकता है, ये सूरज झूठा हो सकता है, ये चांद झूठा हो सकता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद तो उम्मती का वादा झूठा नहीं हो सकता। जवान ने मुझसे कहा कि जब तक तुम प्याले के इस पानी को नहीं पी लोगे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। तो मैंने वो पानी इसलिए फेंक दिया कि न मैं वो पानी पीऊँगा, ना आपके हाथों कत्ल किया जाऊँगा। हज़रत उमर ने कहा, जाओ, मेरा वादा सच्चा है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ईसाई कहता है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन था और आज मैं अमली तौर पर देखना चाहता था और मैंने देख लिया। और वही ईसाई से पेशालार सच्चे दिल से कलमा पढ़ के उसी मैदान जंग में मुसलमान हो जाता है। जब मुसलमान नबी के रास्ते पर थे तो दुनिया की हर कौम मुसलमान पर एतबार करती थी। एक बात और, कुछ लोग, जरा तवज्जो आप करें, अल्लाह का शुक्र है तवज्जो है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि आप तवज्जो करें। कुछ लोग हमारे बारे में ये कहते हैं कि ये लोग नबी को नहीं मानते। और अब तो एक प्रोपगंडा और चल गया है, शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो आप सुन लें। मगरबी यूपी वगैरह में एक प्रोपगंडा शोशा और छोड़ा गया। क्या? देखो भाई, मस्जिदें बनती थी तो दो मीनार की मस्जिदें होती थी। एक मीनार अल्लाह का होता था, एक मीनार नबी का होता था। अब ये लोग ऐसी मस्जिद बनाते हैं कि उसमें एक ही मीनार होता है। इन्होंने अल्लाह के मीनार को बाकी रखा और नबी के मीनार को ख़त्म कर दिया। इनको नबी से बड़ी जलन है, ये कहा जाता है। यानी हमारे खिलाफ दूसरों को भड़काने के लिए मंतिक का सहारा लिया जाता है। मंतिक किसको कहते हैं, अब आप समझ लीजिए। मंतिक किसको कहते हैं? एक मौलाना साहब थे, नए नए किसी मदरसे से फारिग होकर आए, लंबा चौड़ा जुब्बा कुबा, शानदार हरी पगड़ी। बाप को बड़ी खुशी हुई, गांव में भी जश्न मनाया गया। सुबह हुई तो मौलाना ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैंने बहुत इल्म हासिल किया है और पूरे इलाके में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। और अब्बा मैंने मंतिक पढ़ी है, मंतिक। तो बाप ने कहा, बेटा मैं जाहिल आदमी, मैं क्या जानूँ मंतिक किसको कहते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा, आप नहीं जानते मंतिक? अरे मैं एक अंडा से 4 अंडे बना सकता हूँ, ये है मंतिक। तो बाप ने कहा, वाह बेटा वाह, मैं बड़ा खुशनसीब बाप हूँ कि मेरा बेटा एक अंडा से 4 अंडे बना देगा, तो 1000 से 4000 बना देगा, 1 लाख से 4 लाख बना देगा। मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन है? अच्छा बेटा, तो तुम एक अंडा से 4 अंडे कैसे बनाओगे? तो मौलवी साहब ने कहा कि आप 1 अंडा खरीद लाइए। बाप बेचारा 1 अंडा खरीद लाया, रख दिया। अब मौलवी साहब ने कागज़ पर अंडे का खाका बनाया और कहा, देखिए अब्बा, 1 अंडा ये है जो मैं लाया हूँ, 1 अंडा कागज़ पर है, 1 अंडा मेरी ज़बान पर है, 1 अंडा मेरे दिमाग में है, 4 अंडे हो गए। तो बाप ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, तो ऐसा है कि जो अंडा मैं लाया हूँ मैं खा लेता हूँ, बकिया 3 अंडे तुम खा लो। ये है मंतिक,
اس طرح سے ہمارے خلاف گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے، یہ نبی کے مقام کو نہیں پہچانتے، اور یہ نبی کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم پر بیجا الزام ہے، گھناؤنا الزام ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہے اور وہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رٹتا رہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہے۔ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے والا شخص اگر اللہ کی وحدانیت کے نعروں سے زمین اور آسمان کو بھر دے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے آقا کے رسالت کو دل و جان سے قبول نہ کرے اور اس کا اقرار، اس کا اعلان نہ کرے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور جب تک دنیا رہے گی آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی جیسا حسین وجود آج تک کسی ماں نے جنا نہیں اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ہو جائے، کتنا بڑا ہو جائے کہ پر لگا کے ہوا میں اڑتا ہو، لیکن اگر اس کی کوئی بات میرے اللہ اور میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہوگی تو پوری دنیا اس کی بات کو مان لے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی رہنمائی کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی کی طرف دیکھے گا، اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کا ماننے والا نہیں ہے، وہ آپ کی رسالت کا تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی کہا جاتا کہ نبی کو نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں، اور ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ خرد کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا خرد ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری زمانے کی بات ہے، اور خطبہ بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے بالکل آخری زمانے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا خدشہ محسوس ہوا کہ جب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے تو ہمیں دین کی باتیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نہ رہنے کے بعد ہم لوگ گمراہ ہو جائیں، صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ تب آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہیں اور اپنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو تم قطعاً گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے وہ سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ اب جہاں تک قرآن کا سوال ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلم دشمنی کی ایک بھیانک لہر چل رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اسلام کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ یا دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری دنیا انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ یعنی جس مسلمان نے کسی ایک بے گناہ کو جھوٹے طور پر قتل کر دیا، وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ گویا اس نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے جو سچا مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، نہ دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے، نہ دہشت گردوں کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن جو دہشت گرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھا بھی ہوگا کہ امریکہ کے ایک بدبخت یہودی اور ایک قبطی عیسائی نے مل کر 15 منٹ کی ایسی فلم تیار کی تھی جس میں ہمارے نبی کو ظالم، جابر، خونخوار اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ آپ غور کیجئے، وہ شخصیت جس کو خالق کائنات نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ شخصیت جسے تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام پر فائز کیا گیا، وہ شخصیت
جس کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبوت رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، وہ شخصیت جس نے فاقہ کر کے فاقہ کشوں کو سیراب کیا، وہ شخصیت جس نے ظلم برداشت کر لیا لیکن سب کو معاف کر دیا، اور وہ شخصیت جس نے فاقہ کیا لیکن دوسروں کو فاقہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، ایسی شخصیت کو دہشت گرد کہنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ تو سورج پر ٹھوکنے کے برابر ہے۔ لیکن جو آدمی سورج پر ٹھوکنے کی کوشش کرے گا اس کا تھوک خود اس کے منہ پر گرے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کے مددگار مٹ جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کا لایا ہوا دین اور آپ کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا، باقی رہے گا اور پورے عالم کو منور کرتا رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے ماننے والے، آپ پر دل و جان سے محبت کرنے والے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ آج قرآن پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قرآن پر اپنا غصہ اتارا جا رہا ہے، قرآن کی توہین کر کے قرآن کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور قرآنی اوراق کو جلا کر دل کے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ قرآن پر انگلی اٹھانے والے، قرآن کی بغاوت کرنے والے، قرآن پر الزام لگانے والے، قرآن کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے اور مٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اپنے تمام جلال و جمال کے ساتھ محفوظ ہے۔ اور کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول اور حدیث رسول ضروری ہے۔ پھر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں خصوصی طور پر، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول اور حدیث رسول ضروری ہے، اس لیے کہ بلا حدیث کے، بلا سنت رسول کے قرآن کو پورے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے جب قرآن کی حفاظت کی گئی تو قرآن کے معنی مفہوم یعنی حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کو بھی محفوظ کر دیا اور حدیث رسول کو بھی محفوظ کر دیا۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ماحول کا تقاضا کیا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کن راہوں پر چل رہی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں بزرگ نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں امام نے کیا فتویٰ دیا ہے، ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ عرش والے کے قرآن میں کیا ہے اور مدینہ والے کے سنت و فرمان کیا ہے۔ اور جو شخص اپنی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں، عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، حدود و تعزیرات کا مسئلہ ہو، اخلاق و کردار کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، وضو و غسل کا مسئلہ ہو، رکوع و سجود کا مسئلہ ہو، طواف احرام کا مسئلہ ہو، افطار و تراویح کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ و نصاب زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، جو شخص اپنی پوری زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن اور سنت رسول کو اپنا محور و مرکز بنا لے وہی سچا مسلمان ہے، اسی کے لیے نجات کی ضمانت ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے اور وہی ہمارے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اور اے اللہ اگر کتاب و سنت کے راستے پر چلنے میں کچھ دشواریاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام دشواریوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واہم واتم واکبر۔